ज़ेवल एहतराम वाल इत्तिशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत हुज़ूर पुरनूर शफ़ नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ वहदहू ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुमला नफ़सानी शैतानी ख्वाहिशात से हमलों से अल्लाह इस हक़र को महफूज फ़रमाए और सुनने सुनाने के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक आपको मुझे अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस कायनात आलम में जितनी भी इंसान पैदा हुए हैं वो तमाम के तमाम हज़रत सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की औलाद हैं। बावजूद इसके कि आदम की औलाद हैं, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनको बराबर नहीं रखा। किसी को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है, किसी को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने दूसरों से मुमताज़ फरमाया है। अहले ईमान में किसी को इल्म तो किसी को तक़वा और परहेज़गारी देकर दूसरों पर अल्लाह ने फ़जीलत अता फ़रमाई है। और ये फ़जीलत का सिलसिला बढ़कर अफ़ज़लियत को जा पहुँचता है। इसीलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मुख्तलिफ़ मकबूल बंदों को मुख्तलिफ़ एतबार से अफ़ज़लियत से नवाजा है। किस्सा मुख्तसर कि आज इस रूए ज़मीन की पूरी इंसानियत में सबसे अफजल, आला, अकमल, मासूम ज़ात, बेऐब ज़ात अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। अल्लाह ने सबसे बड़ी फ़जीलत अफजलियत जो अता फरमाई है तमाम मखलूक़ात में, अल्लाह ने वो अपने महबूब को अता फरमाई। मेरे इमाम फरमाते हैं और मुल्क खूबसूरत अंदाज में आपने नक्शा खींचा। आप फरमाते सारे समझिए सारे
سارے چونچوں میں اونچا سمجھیے سے سارے چونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوبصورت آپ نے نعتیہ غزل لکھی، کمال کر دی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. حضرت یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام میرے مالک نے صرف اور صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت والی ہر چیز کو بہتر بنا دیا. حضور کے ساتھ جو چیزیں نسبت کرتی چلی گئیں وہ تمام کی تمام حضرات محترم افضل ہوتی گئیں. سادہ سی مثالیں میں آپ کو عرض کروں. کتابیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن کیا قرآن جیسی عظمت کسی کے پاس ہے؟ کتابیں اور بھی ہیں، صحائف آئے ہیں، لیکن جو اللہ نے فضیلت آسمانی کتابوں میں اپنے پاک کلام قرآن کو عطا فرمائی ہے، حضرت ایسی فضیلت کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے اور سب سے زیادہ جس کا ثواب ہے وہ اللہ کا پاک قرآن ہے. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی بات کریں تو سامعین ذویل احترام علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک حضور سے پہلے تک جتنی شریعتیں تھیں وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں. اب صرف ایک شریعت پر عمل ہوگا جس کا نام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھئی کتاب کو نسبت حضور سے ہوئی تو کتاب سب سے افضل ہے، شریعت کو ہوئی شریعت سب سے افضل ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس خاندان میں تشریف لائے، پوری ساری کائنات کے خاندان ایک طرف، میرے سونے نبی کا خاندان ایک طرف. بھائی کتاب ملی تو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچی، سب سے مقام والی. اللہ نے شریعت عطا فرمائی تو قیامت تک رہنے والی. اللہ وحدہ لا شریک نے خاندان عطا فرمایا تو سارے خاندانوں سے بڑھ کر عطا فرمایا. حضرات محترم تمام انبیاء کے صحابہ اکرام پر ہمیں یقین ہے کہ وہ مخلص لوگ تھے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی جیسے صحابہ کسی کے بھی صحابہ نہیں. جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو صحابہ عطا فرمایا، صحابہ افضل. اب ایمان سے بتائیے دنیا کے اندر کتنے شہر ہیں، لیکن سب شہروں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اور مقام والے دو شہر ہمیں نظر آتے ہیں. ایک مکہ نظر آتا ہے، ایک مدینہ نظر آتا ہے. ہمیں ایک مکہ نظر آتا ہے، ایک مدینہ نظر آتا ہے. حضرت جس وقت تک آپ دیکھیں حضور سے نسبت رہی، اس ملک کا نام حجاز مقدس تھا، سعودیہ کا نام حجاز مقدس تھا، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. لیکن شاہ سعود نے آ کے اس کو بدل کے سعودیہ عرب کر دیا، حجاز مقدس سے سعودی عرب کر دیا. وہ چاہتے تھے میرے نبی سے دور ہو جائیں، ان کے نام کو ختم کر دیں. آج ایمان سے بتانا یار، ایمان سے بتانا سعودیہ کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا. حضور سے دور ہوئے نا، یہ اس چیز کی نحوست ہے. ان کو چاہیے کہ وہی احکام، وہی قانون، وہی معاملات، وہی نام جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اسی کو واپس لے کے. یہ ملکوں کے یہ سلطنتیں نہیں ہیں، سلطنت کائنات کی صرف ایک ہی بادشاہ کی ہے جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے ساری امتیں عطا فرمائی سارے نبیوں کو، لیکن سب سے افضل امت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. ہم بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدی میں پیدا فرمایا. اب اس امت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف قسم کے لوگ رکھے ہیں. اس امت میں اللہ نے جس طرح اس امت کے اندر
حضور کی امت میں فرشتے بھی شامل ہیں، دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی حضور کی ہی امت ہیں۔ دیکھا نا، جو حضور امام الانبیاء ہیں نا جی، تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس دنیا کے اندر تو کس کا کلمہ پڑھیں گے؟ اپنا تو نہیں پڑھائیں گے، وہ میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے اور انہی کے دین کو آگے لے کے چلیں گے۔ جس طرف اتنے افضل لوگ ہیں، اسی طرح دوسری طرف بد کردار افراد، جنہوں نے امت میں شامل ہونے کے باوجود بھی، جن لوگوں نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کو اتنا بلند کیا تھا کہ وہ حضور کی امت میں آئے، لیکن انہوں نے سمجھا نہیں، افضل امت ہونے کے باوجود برے کام کیے، اور یہ سب سے گھٹیا اور بد کردار ترین لوگ قرار پائے۔ یقیناً بڑی محرومی ہے اور بد نصیبی ہے۔ اب میں آج آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 2325 نمبر پر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کتنی قسم کے ہیں، لوگ کتنی قسم کے ہیں، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی۔ بھائی اس دنیا کے اندر کل 4 قسم کے افراد ہیں، 4 کیٹیگریوں میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی 2325 نمبر پر حدیث پاک۔ سوال کرنے والے حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ ونفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنية فأجرها سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخطب به في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنية فوزرهما سواء۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کتنی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جی؟ 4 قسم کے لوگ۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل۔ پہلا بندہ، پہلی کیٹیگری، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم، یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ پہلا کیٹیگری کا بندہ کون ہے جی؟ جس کو اللہ نے مال بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، حرام نہیں کماتا، سود نہیں کھاتا، چوری نہیں کرتا، بےایمانی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے، اور خرچ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے، اعزاء و اقرباء کا خاص خیال رکھتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی پہنچ رکھی ہے، نظر رکھی ہے، وہاں پر وہ خرچ کرتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام جو آج میرے مشاہدے میں، آپ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور تجربہ کار ہیں، جو میری نظر میں سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے وہ ہے اپنے خاندان کے افراد کو نیچے سے اوپر لے کے آنا، اپنے خاندان کے افراد کو بلا تفریق۔ خاندان میں نے اس لیے کہا ہے کہ خاندان والے کبھی بھی کسی کو اچھا نہیں کہتے، وہ ہمیشہ برا ہی کہتے ہیں۔ بندے کی سوچ ایک ہی ہے، بس میں ہی اعلیٰ، میں ہی افضل، میں ہی سب کچھ، ہاں تو باقی تو بالکل بیوقوف نے۔ انسان کی فطرت ہے، جو اس کی تعریف کرے گا وہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا، جس کی تعریف نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ رشتہ دار کبھی اچھا نہیں بولتے،
کبھی اچھا نہیں بولتے، چاہے سکا بھائی کیوں نہ ہو، وہ بھی کہنا ہے بیوقوف آدمی ہے جی، سب ڈرامے لاندہ ہے، 2 نمبری کر دیں۔ اس رشتہ دار کے ساتھ جو آپ کو برا سمجھے، جو آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے، اس کے ساتھ وہ اللہ کے معاملے میں ڈرتا ہے کہ میں نے خرچ کرنا ہے، ان کے اوپر کرنا ہے، اللہ نے مجھے حکم یہ دیا ہے۔ آپ حضرت 5 وقت کے نمازی ہو گئے، آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں، آپ جہاد بھی کر رہے ہیں، آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے جہادی تنظیموں کو، وہ جا رہا ہے باہر لوگوں کو، اس سے آپ کے ماں باپ فیض یاب نہیں ہو رہے، اس کے ماں باپ آپ کے تڑپ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، علاج کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، رونے لگ گئے، میں انتہائی مجبور ہوں، میں نے آنکھوں کا آپریشن کروانا ہے، میرے پاس ایک ٹیڈی پیسہ نہیں، میں کہاں سے کرواؤں؟ میرا بیٹا اچھا بھلا سرمایہ دار آدمی ہے، لیکن کیا کریں، وہ ان سو کالڈ جو مواحد اور مسلمان ہیں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کے شیخ نے ایک ہی سبق سکھایا ہے، بیٹا جتنے ڈالر کمانے وہ سارے مجھے لا کے دینے، ہماری تنظیم کو دینے۔ باپ بھی تڑپ گیا، ماں قسم پرسی کے اندر مر گئی، بہن بھائی اس ٹائم تکلیف کے اندر ہیں، لیکن اس کو باپ اس سے کہہ رہا ہے یار اللہ واسطے مجھے دے یار، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، تجھے اس قابل کیا ہے، وہ اللہ کے بندے مجھے۔ اس نے $100 اپنے باپ کو بھیک کے طور پہ دے دیا، وہ بھی جب سب کی طرف سے ذلت ہوئی۔ حضرت ایمان سے بتاؤ یار، قرآن پاک آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، حدیث پاک آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں احادیث میں، مجھے کہیں یہ نہیں نظر آیا کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، مجھے کہیں پر نظر نہیں آیا۔ اللہ کی قسم قرآن، میں ممبر رسول پر بیٹھ کے جھوٹ بولوں اللہ میری یہیں پہ جان نکالے، میں نے قرآن کے کسی خطے میں کسی حصے میں ایسا مقام نہیں دیکھا کہ جہاں پر اللہ کہے تمہارے ماں باپ شریف بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، نہ بھی ہوں یار، تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا میں نے کہیں پر نہیں پڑھا۔ سب سے زیادہ جو میں نے پڑھا ہے نا جی، وہ یہ پڑھا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ مشرک ہوں اور وہ تجھے کہیں تو شرک کر، پھر نہیں بات مانی جائے گی ان کی، یہ پڑھا ہے، لیکن یہ نہیں پڑھا ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، ان کو ایک ایک ٹکے کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ اب ایمان، ایک بزرگ آئے، وہ کہنے لگے میں نا جی ایک فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا ہاں جی کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ کہنے لگا جی میں اپنی ساری پراپرٹی، ساری دکانیں، ساری جائیداد جو ہے نا میں بچوں کے نام لگا کے نا جی بس اب اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی سیدھی طرح کہو نا میں یتیم خانے جانا ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب سب کو ان کا حصہ مل جائے گا، جب کو آپ پیسہ دے دیں گے تو کس بیٹے کی طرف رہیں گے؟ کون رکھے گا آپ کو؟ اور نہیں نہیں میری اولاد بڑی تابع دار ہے۔ میں کہا بابا جی تابع دار اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے، یہ اس وقت تک آپ کی تابع دار ہے، ورنہ تابع داری کا لگ پتہ جائے گا۔ نہیں نہیں میری بڑی تابع دار ہے۔ چلو وقت گزرا، 2 سال 4 سال گزرے، 5ویں سال پھر ان بزرگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ رو رو کے پاگل ہو گیا، مولوی صاحب میری اولاد نے مینوں رول دیتا، میری اولاد نے مینوں کوئی گھر رکھن نوں تیار کوئی نہیں، میری ایک روٹی سانے واسطے میں 2 روٹیاں کھانی، ایک صبح کھانی ایک راتی کھانی، میں کہے کول کی منگنا، مینوں تسی سال وچ ایک ہی سوٹ دے دیو، میں اون دے تے بھی راضی۔ میں کہ ہن کیوں رونا ہے؟ میں ہن کیوں رونا ہے؟ تیری تے اولاد بڑی تابع دار سی، بڑی فرما بردار اولاد سی، تو ہن رونا ہے؟ یہ دماغ کے اندر ڈال دیا گیا بابوں کے، بزرگوں کے، سارے جو بزرگ صاحب حیثیت میں سنو کہ جناب ابا جی سانو ساڈا حصہ دیو، منہ تے ایک چنڈ مار کے منہ پراں کر دیو، کیڑا حصہ ہوئے؟ چلنا سا کوئی حصہ نہیں۔ زندگی کے اندر وہ تمام جائیداد، وہ تمام مال اسباب جو آپ نے کمایا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، وراثت بنے گی حضرت مرنے کے بعد۔ یہ تو زندگی میں ہی آپ کو مارے بیٹھے، زندگی میں جو آپ نے پیسہ کمایا ہے اس کا مالک کون ہے؟ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کو اس بات کا کلی اختیار ہے، آپ وہ سارا پیسہ اپنے پاس رکھیں، دے دیں، کسی کو دے دیں، مسجد مدرسے کے نام لگا دیں، لیکن جو یہ اولاد مطالبہ کرے حضرت ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا اس کو، شریعت کے مطابق وراثت کے سارے حصے ہو جائیں گے ختم خلی بلی۔ اور اولاد کے اندر بچوں میں اور بچیوں میں کوئی تفریق نہیں رکھنی، اس کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنی، اس کی ضرورت ہے تو اس کی کسی کے اندر کوئی تفرقہ نہیں رکھنا۔ مرنے کے بعد خود بخود اولاد آپ پہ تقسیم کرتی پھرے گی۔ ایک بزرگ کہنے لگے میں نے نا وصیت کر دی ہے۔ میں نے کہا بابا جی وصیت تو آپ نے لکھ دی ہے، لیکن جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا آپ کی وصیت پر عمل کوئی نہیں ہونا،
آپ کا تہائی مال پر صرف آپ کی وصیت چلے گی، باقی ساری کی ساری جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ اسی قانون کے تحت جو قرآن نے بیان کر دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ مکمل اسی طرح حصے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ نہیں میری پراپرٹی ہے، میری وصیت چلے گی، میں کہتا تو چلائی رکھ، تیرے مرنے کے بعد تیری کس نے سننی ہے؟ تیرے مرنے کے بعد تو تیری اولاد نہیں سنے گی تیری۔ لہٰذا جو ہے نا جی اس طرح کی وہ معاملات، اب ظاہری بات ہے ایسی اور ایسا خاندان ہو، ایسی اولاد ہو تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اصل میں نیکی ہے۔ جو آپ کو محروم رکھے، جو آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، جو آپ کے ساتھ کوئی نیکی نہ کرے، ہاں دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی اولاد احترام کرتی رہے، عزت کرتی رہے، آپ کا وقار کرتی رہے، تو اس کو عالم دین بناؤ۔ میں نے آج تک کسی عالم کے باپ کو رلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ایک نہیں سینکڑوں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جس میں اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو مار مار کے دھکے دے دے کے کہہ رہی ہے زمین جائیداد ساڑھے نہ لا۔ یہ ایک نہیں کئی سینکڑوں ویڈیوز ایسی۔ لیکن خدا کی قسم عمر میری بھی گزر گئی حضرت، میں نے آج تک کسی عالم کو اپنے باپ کو رولتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی عالم کو اپنی ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم ترین جو مسئلہ اللہ نے ڈسکس کیا ہے وہ ماں باپ کو ڈسکس کیا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر، ماں باپ کا شکر کر۔ اور وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ تجھے حکم دیتا ہے خبردار اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اپنی توحید کے ساتھ میرے مالک نے ماں باپ کا حصہ رکھا ہے، ان کا ذکر کیا۔ حضرت اگر کوئی ایسا عالم آپ کو نظر آئے تو مجھے بھی دکھائیے گا جو اپنے باپ کو دھکے دے کے مار مار کے اس سے جائیداد لیتا ہو، یا بد سلوکی کرتا ہو، یا اپنی ماں کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہو۔ ہاں آپ معاشرے میں مجھے ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اور دنیا داروں سے آپ کیا سلوک کر سکتے ہیں، جس کا پہلا جو سبق یہ ہوتا ہے دنیا داری، جن کی آج بھی الحمدللہ دین کی تعلیم فی سبیل اللہ دی جا رہی ہے، آج بھی دنیا کی تعلیم پیسوں سے دی جا رہی ہے۔ آپ اکیڈمی میں بھی پڑھیں گے نا جی، وہاں پہ بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ آپ اکیڈمی میں بھی پڑھیں گے، وہاں بھی آپ اسکول میں پڑھیں گے، وہاں پہ بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھیں گے، وہاں پر بھی پیسے دینے پڑیں گے، وہاں کی کتابوں کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، وہاں پہ ہر چیز کے۔ آج بھی مدارس کے اندر قرآن بھی فی سبیل اللہ دیے جا رہے ہیں، سپارے بھی فی سبیل اللہ دیے جا رہے ہیں، اور تعلیم بھی فی سبیل اللہ دی جا رہی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا مرتبہ احسان ہے، اس مالک کا کروڑ ہا مرتبہ احسان ہے۔ میں نے 4 سال پہلے تعلیم بالغاں کا مدرسہ نماز فجر کے بعد شروع کیا تھا، جس کے اندر ہمارے بزرگوں کو قرآن پاک کی تفسیر فی سبیل اللہ پڑھائی، اور ان کو قرآن پاک بھی میں نے خود لے کر ان کو ہدیہ پیش کیے تھے کہ یہ جناب آپ پڑھیں، بڑے بڑے حروف والے قرآن پاک یہاں پہ پڑھے ہوئے، بڑا خوبصورت قرآن پاک۔ آج الحمدللہ ہم 30ویں سپارے کی سورہ غاشیہ تک پہنچ چکے ہیں، یعنی 30واں سپارہ ہمارا آدھا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 1 مہینے کے اندر ہماری 4 سال کی محنت مکمل تفسیر قرآن مکمل ہو جائے گا۔ وہ بزرگ یہاں پہ کچھ تشریف فرما ہیں، ورنہ عام روٹین میں یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے ان 4 سالوں کے اندر ہم نے آپ سے کوئی ایک ٹیڈی پیسہ لیا ہے؟ ہم نے مکمل تفسیر ان کو پڑھائی، فی سبیل اللہ پڑھائی، قرآن بھی لے کے دیے، سارے معاملات بھی کیے، ہم نے ایک ٹیڈی پیسہ آج نہیں لیا۔ اب ایمان سے بتاؤ عزت اس کی پیدا ہوگی، یہ اس پڑھائے ہوئے کی پیدا ہوگی، یا وہ اس پڑھائے ہوئے کی پیدا ہوگی جو پیسہ لے کے آپ فیس نہیں دے سکتے، آپ کا اسکول سے نام کاٹ دیا ہے، ختم، کالج سے نام کاٹ دیا، کس کی پیدا ہوگی؟ عزت کون پیدا کرے گا؟ کس استاد کی عزت ہوگی؟ مرتے دم تک ہماری وہ عزت کریں گے، انہوں نے ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ دنیا دار کی عزت کوئی نہیں ہونی۔ البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا بندہ، یہ جو بندہ اپنے پہلا بندہ جو اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، کمانے میں بھی حلال کمائے، خرچ کرنے میں بھی حلال طریقوں پر اور جائز طریقوں پر خرچ کرے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے، یعنی فطرانہ، زکوٰۃ، صدقات، یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ اس کو پیسہ ملا، اللہ نے دیا تو زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو اس پر اللہ نے واجب کی ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ تو آقا جی نے فرمایا ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ 4 بندوں کا ذکر ہوا، 4 بندے دنیا کے اندر ہیں
بہترین بھی بدترین بھی. پہلا سب سے بہترین بندہ آقا جی نے کس کو کہا؟ جس کو علم بھی ملا اور مال بھی ملا. جس کو علم بھی ملا مال بھی ملا. علم بھی خرچ کرتا ہے مال بھی خرچ کرتا ہے. مال کہاں خرچ کرتا ہے؟ پہلا صلہ رحمی کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں، اعزا قارب میں، بہن بھائیوں میں. تیسرا وہ بندہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ تمام معاملات کرتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بندہ سب درجوں میں سے سب سے بہترین درجے کا بندہ ہے. دوسرا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعبد رزقہ اللہ علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النیت یقول لو ان لی مالا عملت بعمل فلان فهو بنیت فاجرها سوا. میرے آقا جی نے فرمایا اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت سے اسے محروم رکھا، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا. لہٰذا اس کی سچی نیت ہے جس کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اس کو بھی اجر ملے گا. پہلا بندہ پہلے درجے کا، علم بھی ملا مال بھی ملا. دوسرا وہ بندہ جس کو آقا جی نے ارشاد فرمایا علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ اگر مجھے مالک نے اتنا عطا فرمایا تو میں بھی اسی کی طرح معاملہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. یہ ہو گیا جی سب سے بہترین کیٹیگری کے لوگ. یہ کیٹیگرائز کس نے کیا؟ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیٹیگرائز کیا سب سے بہترین لوگ. آج سب سے بڑا سب سے زیادہ بندہ کس کو عزت والا سمجھا جاتا ہے؟ میرے پنجابی میں ایک جملہ کہتا ہوں جنہ لچا انہ اچا. آج علم کی کوئی ویلیو نہیں، آج مال ہی مال ہے. کیا کہتے ہیں؟ باپ نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. آج پہلے ہمارے دور 40 سال پہلے نا جی جب ہم ملتے بلاتے تھے نا جی، اب بھی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں یا وہ خاندان پوچھتے ہیں کس خاندان کا ہے، کری برادری تیری، کون ہے تو؟ راجپوت ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، کی تیری تیرا قبیلہ کی. پھر ان لوگوں کو مد نظر رکھ کے پھر وہ ان دوستیوں کے معیار کو مقرر کرتے تھے کہ یہ جو قبیلے والے ہیں، یہ جو خاندان والے ہیں، ان کے خاندانوں والوں کے ساتھ جو ہے نا جی وہ ہم نے آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا. اس خاندان والوں کی کیا فطرت ہے، سوچ ہے. قبیلے خاندان فطرت نہیں بدلتی. میں ایک موٹی سی مثال دوں میں آپ کو. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک کتا صوفے کے اوپر ایسے لگا کے نا جی، ادھر اس کا گاؤ تکیہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے کتے نے، اس کے آگے ریموٹ پڑا ہوا ہے اور سامنے ٹی وی چل رہا ہے اور وہ کتا ایسے جو ہے نا جی ریموٹ کے ساتھ ٹی وی چینل بدل رہا ہے. کیمرہ اس کے اوپر لگا ہے. جب قریب گیا ہے صوفے بیٹھا ہوا، آگے ٹی وی چل رہا ہے، ریموٹ چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. تو جیسے ہی قریب گیا کہنا وہ جی وہ کتے کو صوفے پہ بٹھا دیا ہے، گاؤ تکیہ لگوا دیا ہے، ٹی وی سارا کچھ کروا دیا ہے، لیکن اسے بھونکنا تو نہیں آپ سکھا سکے نا، بھونکنا تو نہیں بند کروایا نا. بھئی کتے کی فطرت ہے بھونکنا، کتے نے وہ ہی کرنا ہے، آپ اس کو ہٹا تو نہیں سکتے نا جی. آپ اس کو کہیں کتے سے کہیں میاؤں میاؤں کرے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حکایت نقل کی. بارش کا موسم آیا، سیلاب آیا تو ایک مینڈک ڈوبنے لگا اور نہیں بچھو ڈوبنے لگا. مینڈک کنارے پہ تھا، بچھو ڈوبنے لگا. مینڈک نے کہا چلو میں نا اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، میں اس بچھو کی جان بچا لیتا ہوں. اس مینڈک نے بچھو کو اپنی کمر کے اوپر بٹھا لیا. اس نے کہا دیکھ بھائی میں تیرے ساتھ بھلائی کرنے لگا ہوں، تیری مہربانی مجھے کاٹنا نہیں، میں تجھے یہ دریا پار کروا دیتا ہوں، تیری جان بچ جائے گی. وہ مینڈک بچھو کو لے کے جب درمیان میں پہنچا نا تو بچھو نے ڈنک مار دیا. اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی اور تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں. مینڈک نے بھی ڈبکی لگا دی. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوں. اب اس سے ڈبکی لگوانا کوئی نہیں چھڑوا سکتا، اسے ڈنک مارنا کوئی نہیں چھڑوا سکتا. ہمارے بڑے بزرگ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے، بڑے لمیٹڈ ان کے دوست ہوتے تھے، دور دور جا کے ملتے تھے ان سے اور مرتے دم تک ان کا خیال رکھتے تھے. لیکن آج کیا ہے؟ آج پیسہ ہے بھائی، پیسہ پھینک نماشا دیکھ. خاندان بھی ملے گا آپ کو، قبیلہ بھی ملے گا آپ کو، رنگ نسل بھی ملے گا. آپ کالے سیاہ بھی ہیں نا، پیسہ لگاؤ، پلاسٹک سرجری کرواؤ، چٹے گورے ہو جاؤ. آپ کے دور کے اندر بڑے بڑے اداکار جنہیں بھی اب انہیں ساڑھے گنج ہو گئے، بال ساڑھے لہل ہو گئے، عمر دا تقاضا ہے. لیکن پیسے کا کمال ہے، پیسہ لاؤ بال کے اوپر سر بھی اگائیں گے.
سارا کچھ ہو جائے گا۔ آج ایک ہی قبیلہ ہے، آج ایک ہی نسل ہے، وہ ہے پیسہ۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب سے اونچا ہے، وہی عزت والا ہے، وہی بڑا آدمی ہے، چاہے فاسق و فاجر ہو، نماز ایک بھی نہ پڑھے، قرآن دا انہوں ایک سپارہ بھی نہ آوے، ایک سورت بھی نہ آوے، وہ اعلیٰ ہے۔ لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین لوگ کن کو قرار دیا؟ پہلے نمبر پر جس کے پاس علم بھی ہو، مال بھی ہو۔ دوسرا حضور نے فرمایا جس کے پاس علم ہو، مال نہ ہو، لیکن نیت اس کی اچھی ہو، نیت اس کی اچھی ہو، یہ دو سب سے اعلیٰ ترین درجے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ۔ آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ ہے جس نے مال و دولت سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ بندہ علم سے محروم رکھا گیا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے علم نہیں دیا اس کو، لیکن مال سے بڑا نوازا ہے، اب وہ مال سے کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت پیسہ آ جائے عیاشی آ ہی جاتی ہے، آپ کو عیاشی کرنے کی ضرورت نہیں، عیاشی خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ یہ جمشید دستی MNA گزرا ہے ماضی قریب میں، اس نے آ کے یہ راز کھولا تھا کہ آپ کے ارباب اقتدار میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پانی پیتا ہو یا بوتل پیتا ہو، وہ ایک خاص قسم کا مشروب پیتے ہیں، وہ سارے جناب اس پر ہیں، سارے کلمہ گو، سارے کلمہ گو، لیکن کیا تھا ان کے پاس؟ پیسہ۔ ان کے پاس کیا تھا؟ اختیار، پیسہ اور اختیار۔ اب آگے میں نہیں بات کھولتا، آپ جا کے اس کا انٹرویو دیکھ لیجئے گا، جو جو انکشافات اس نے کیے ہیں ہماری عقل کو کھولنے کے لیے اتنے کافی ہیں۔ وہ خاص قسم کا مشروب پیتے ہیں جی، اور سارے سر عام پیتے ہیں جی، سر عام وہ لوگ پیتے ہیں۔ کیوں؟ مال آیا، لیکن آقا جی نے فرمایا اس نے غلط روش اختیار کی، اور اس مال کے کمانے میں، خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بھئی پیسہ آنا چاہیے، جہاں سے مرضی پیسہ آئے، حلال ہو، حرام ہو، سود ہو، جو مرضی ہو آئے، صحیح پیسہ آنا چاہیے، بس ختم بات۔ بھئی آج عزت بھی پیسے کی ہے، آج ہر چیز پیسے کی ہے، آج کرسیاں پیسے کی پہلے بکتی ہیں جی، الیکشنوں سے پہلے بکتی ہیں۔ تینوں کیڑی سیٹ چاہیے، تینوں کیڑی چاہیے، تینوں کیڑی چاہیے، اینے ارب روپیہ تو لا، اینے ارب روپیہ تو لا، اینے پیسے تو لا۔ پھر پارٹی فنڈ کے نام پہ بدماشی الگ ہوتی ہے، پارٹی فنڈ لاؤ جی، ہاں جی ادھر لے آؤ جی، اینے ارب لے پیا، ہوں ایتھے کی کریے جی، باقاعدہ طور پر ویڈیوز لیک ہوئی، بڑے بڑے بیگوں کی ہیں، بڑے بڑے پیسے، اینے پیسے پے نے جناب، جناب اے لو پھڑو جی پیسے، اے سیٹ ساڈی ہے جی، اے پڑھو جی ٹکٹ سانو دے دیو جی، اینے کروڑ روپیہ لیاؤ جی، اسی تمہیں سیٹ دئیے جی۔ پہلے تک تھی ہوتی۔ آقا جی نے فرمایا مال تو اس کے پاس آ گیا ہے، لیکن یہ اللہ سے کوئی نہیں ڈر رہا، حرام بھی لا رہا ہے، حلال بھی لا رہا ہے، سود بھی لا رہا ہے، سب شراب کی کمائی بھی، زنا کی کمائی بھی، جوئے کی کمائی بھی۔ آج کل تو سارے ایڈ بھی کھلتی ہیں تو جوئے کی کھلتی ہیں، اور بڑے بڑے فخر سے چینلوں پر ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اے جناب کھیڈو تو تمہیں اینے پیسے ملیں گے، اے کھیڈو تو تمہیں اینے پیسے ملیں گے، یہ سارا کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا آقا جی علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، پیسہ جس کے پاس آ جائے، ماں باپ بہن بھائی سب سے پہلے غریبوں کو دور کرتا ہے، ہٹ پیچھے ہو جاؤ غریب لوگ، گندے لوگ دور ہو جاؤ۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس مال میں جو اللہ کا حق ہے اس کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی جو بندہ مال آیا، اب زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ صدقہ فطرانہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ضروری ہیں، وہ نہیں کرتا۔ اس ملک پاکستان کے اندر اگر ایمانداری سے اس ملک کے امیر لوگ ایمانداری سے صرف زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ہمارا ملک جو ہے مقروض جو ہے وہ ختم ہو، قرضہ اس کا اتر جائے گا۔ صرف ایمانداری سے یہ لوگ صرف زکوٰۃ دے دیں، اگر یہ لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ دے دیں ہمارے ملک کی غربت ختم ہو جائے گی۔ حضرت کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے ان لوگوں کے پاس، ان کو خود جو ہے نا جی وہ نہیں پتا، اربوں خربوں تو بڑی چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی کرپشن کے اندر 100 ارب روپیہ، 200 ارب روپیہ، 400 ارب روپیہ، او تیری خیر ہو جائے۔ اینڈ اگر 400 ارب روپے کی زکوٰۃ نکلے، کم از کم ایک علاقہ تو جو ہے غنی ہو جائے گا نا، یہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں
وہ سارے اپنے پیسے نکالیں, ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیں, تو میرے ملک پاکستان میں کوئی غریب رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان لوگوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدترین درجہ ہے. پہلے دو بہترین لوگ ہو گئے, جس کو مال اور علم ملا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. دوسرا جس کو جو مال تو ملا لیکن علم نہیں ملا, لیکن وہ علم ملا لیکن مال نہیں ملا, لیکن وہ نیت اچھی رکھتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو یہ دو بہترین لوگوں کی کیٹیگری میں. اور بدترین کیٹیگری کے اندر کون سے ہیں؟ وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن علم سے محروم رکھا ہے, اور وہ مال کا حق ادا نہیں کر رہا, زکوٰۃ نہیں دے رہا, وہ اپنی صلہ رحمی نہیں کر رہا, اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا, مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہا. تو آقا جی نے فرمایا یہ بدترین درجہ ہے, بدترین درجہ ہے. آخری شخص کے بارے میں آقا جی نے ارشاد فرمایا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا عَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّةٍ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. چوتھے بندے کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا ہے, اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح بھی عمل کرتا, یعنی برے کاموں میں مال خرچ کرتا, میں بھی مجرے کرواتا, میں بھی زنا کرتا, میں بھی شرابیں پیتا, میں بھی یہ گانے ناچ, اسی بھی انج کر دے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا, وہ دونوں کا عذاب اور بار گناہ برابر ہوگا. مال بھی کوئی نہیں, علم بھی کوئی نہیں, لیکن نیت گندی ہے. میرے کول پیسے ہوندے میں بھی مجرے کرانے سن, شرابہ پینیاں سن, میں بھی انج کرنا سی. وہ بھی بدترین کیٹیگری کے اندر شمار کیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے پتہ نہیں دماغ کس جگہ پہ چل پڑے ہیں. فلموں نے, ڈراموں نے ہمارے دماغوں کو ہائی جیک کر لیا ہے. یہود و نصارہ نے اپنی سازشوں سے ہمارے دماغوں کو ایسا ہائی جیک کیا ہے, حضرت دماغ پاگل ہو گیا. آج سے پہلے یہ اس سال مجھے بے غیرتی نظر آئی ہے 2024 کے اندر. اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. کڑی بھی سامنے بیٹھی, نکاح ہوندے سن یار, کڑی ایک پاسے بیٹھی ہوندی سی, منڈا ایک پاسے بیٹھا ہوندا سا, اندے کول ولی جا کے اجازت لیندے سن, ماں پاؤ لیندے سن, یہ جو جا کے اس سے اجازت لے کے آتے, اس سے حجاب کرواتے, ادھر قبول کرواتے. یہ سر اب فلمی دنیا ہے جناب, یہ آنکھوں سے بے غیرتی دیکھی ہے. میں نے نکاح پڑھانا ہی چھوڑ دیا, میرے کو بے غیرتی دیکھی نہیں جاتی. اسی منع کریے تو کہندے نے مولوی تو ہوندے ہی کھر دماغ نے, مولوی تو ہوندے ہی اس طرح دے, مولوی تو ہوندے ہی نہیں. انہوں نے خوشی کسی دی جڑے دی تسلیم ہی نہیں ہوندی. پہلے آئے گی لڑکی, لڑکا آئے گا, پوری جناب فلم ہوئے گی, این انار پٹاخے پٹوکے جناب سارا کچھ کڑی آ رہی ہیں. پھر سٹیج دے اوپر انہوں دی آپس یہ شادی تو پہلے ہو رہا ہے جی, علی میاں بیوی نہیں بنے, یہ پہلے جناب جفی شفی سارا کچھ سارا این فلمایا جا رہا. اس بعد ادھر کڑی بٹھا دیتی, ادھر منڈا بٹھا دیتا. ہوں مولوی نو کہندے تو وچ بہ کے پڑھا. اور بے غیرتی ہے یہ فیشن نہیں ہے, یہ بے غیرتی ہے, یہ پردے کی پامالی ہے, یہ ہماری روایت نہیں ہے, یہ مذہبی روایت نہیں ہے. کائنات عالم کے اندر سب سے بڑی مثالیں میں آپ کو یہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دے سکتا ہوں, یا پھر صحابہ کی دے سکتا ہوں. یہاں پر بیٹھا کوئی بھی بندہ شاید ایسا ہو جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو, ذرا جا کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور خاتون جنت کے نکاح کو پڑھنا, جا کے آقا جی کی صاحبزادیوں کے نکاح کو پڑھنا. اور کس روش پہ چل پڑے ہو یار. وہ جناب بڑے بڑے نویں جہے بندے نے ساری زندگی قرآن دا ایک سورہ نہیں پڑھیا ہوندا, بسم اللہ نہیں پڑھی ہوندی, جاندی واری کڑی دے سر تے قرآن رکھ دیندے. یہ کیا روایت ہے بھائی؟ حضرت جی قرآن اس کے سینے میں دو. صرف قرآن اس لیے رہ گیا کہ جب بچی شادی ہوں گے ان کے نیچے سے نکال دو, یا جب مر گئے تو جناب چلو جناب یاسین پڑھ دو, قل واللہ پڑھ دو, جناب فلانا پڑھ دو, ختم درود شریف پڑھ دو, ختم. صرف ختم درودوں کے لیے قرآن رہ گئے. قرآن کی تعلیمات کدھر ہیں؟ حضور کی تعلیمات کدھر ہیں؟ یہ کس بے غیرتی کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اس بلا نے جنریشن گیپ پیدا کر دیتا ہے, اس بلا نے جنریشن گیپ پیدا کر دیتا. ایک ہی گھر میں باپ بھی بیٹھا ہوگا, بیوی بھی بیٹھی, ماں بھی بیٹھی ہوگی, بچیاں بھی بیٹھی ہوں گے, بچے بھی بیٹھے ہوں گے, ہر ایک دے ہاتھ چاہیے ہونا ہے. نہ کڑی نو پتا پیو کی کرتا پیا, نہ پیو نو پتا میری کڑی کی کرتی پئی. میں نے اپنے باپ سے, اپنے سورے سے, اپنے بزرگوں سے ان کی اسٹرگل کی لائف سنی ہے. مجھے پتا ہے میرے باپ نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں, کتنی محنتیں کی ہیں.
کون کون سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میرے دادے نے کون سی تکلیفیں اٹھائی، میرے نانے نے کون سی اٹھائی، میری نانی نے کون سی تکلیفیں اٹھائی. ہمارے پاس یہ لعنت نہیں تھی، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھی. ہم سیدھا لوگوں سے ملتے تھے، بات کرتے تھے. وہ جنریشنوں کی، نسلوں کی تربیتیں آگے نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جا رہی تھی. آج اولاد کو نہیں پتا ہوتا اس کے باپ نے کس طرح محنت کر کے اس مقام تک کو حاصل کیا. باپ تو ایک طرف رہا. میں کئی منڈے کو پوچھا تیرے دادے دن کی نہ کی ہے، مجھے میرے باپ کا نام بھی یاد ہے، اس کے باپ کا نام بھی یاد ہے، اس کے باپ کا نام بھی یاد ہے، اس کے باپ کا نام بھی یاد ہے. مجھے 7 نسلوں تک اپنے بڑے باپ کا نام یاد ہے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک ہماری نسل میں سب سے پہلا مسلمان بندہ ہوا تھا حاجی محمد. وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسل ہاتھ میں مسلمان ہو کے جو ہے اس بندے نے کلمہ پڑھا. مجھے میرے باپ کے بارے میں اس طرح پتہ ہے، خاندان کے بارے میں اس طرح. میری نسل کے اندر کہاں سے مسلمانی شروع ہوئی. آج آپ تیسرا باپ پوچھو، دادے دا نام پوچھو، دادے دا نام بھی کو نہیں ہوتا. ٹنکو پنکو چنکو فلانا فلانا فلانا، یہ سارے یاد. وہ تربیت کدھر گئی؟ وہ جو باپ کی اسٹرگل تھی، وہ جو ماں کی وہ قربانیاں تھیں، وہ کدھر گئی؟ مائیں بتاتی تھی کہ ہم نے جناب کس طرح قربانیاں دی ہیں، ہم نے کس طرح صبر کیے ہیں. ہمارے گھر فاقے تھے، ہم پھر بھی زبان پر نہیں لاتے تھے. آج ایک ٹائم برگر شوارما نہ ملے تو بچے حال حال پا دیں. ابے نے ساڈی قدر ہی کوئی نہیں تھی، ابے نے ساڈی قدر ہی کوئی نہیں تھی، ابے نے سانو کی دیتا ہے. سیدھا کڑیاں اٹھ کے منہ تے کہندیاں ابا جی تانوں نہیں پتا، تسی چپ کر دو. منڈے تے ہے نہیں بدتمیز، وہ تو منہ تے چنڈا مار دیں. ہماری مسجد کا آج بھی وہ خزانچی زندہ ہے، اس کا جوان بیٹا وکیل ہے، ہائی کورٹ کا وکیل ہے. باپ نے کوئی بات کی سیدھی منہ تے چنڈ جاندی کیتی انہیں. رو رو کے میرے کو آ گیا، میرے آج بڑے پتر نے مینوں چنڈ ماری ہے، میرے بڑے پتر نے چنڈ ماری. میں کہ کیوں ماری؟ تیرا پتر سی؟ ہاں جی. کی بنایا جی؟ وکیل بنایا جی، انہوں برسٹر بنایا جی. تو میں کہا پھر تیرے منہ تے چنڈا پینیاں چاہیے، شکر کر انہیں تیرے سر نہیں پاڑیا. پوری وکالت کی ڈگریوں میں ایک مقام پر بتاؤ جہاں پر لکھا ہو باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، ماں کے پیروں میں جنت ہے. آپ کو ملے گا قرآن میں ملے گا، آپ کو ملے گا حدیث میں ملے گا. آپ کو ملے گا کہ اگر اس روئے زمین پر کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہے، آئینہ ہے. دیکھنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو دیکھو. 5 وقت تم پر نماز فرض ہے، لیکن تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں. اللہ کہتا ہے نس جائے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، چل گیٹ آؤٹ. کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، دوڑ جاؤ. جتنے مرضی روزے رکھو، نمازاں پڑھو. وہ ماں پیو تہاڈا تڑپ گیا، بھوکا مر گیا، انہوں تسی ویکھیا نہیں تو میرے کو آ کے سجدے کر دو. چلو میں اپنے شکر بھی قبول نہیں کروں گا. اللہ کے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ضروری ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ان کی خدمت ضروری ہے. یہ جنریشن گیپ کس طرح پیدا ہو رہا ہے؟ آج بچوں کو اٹھاؤ اور پوچھو ان سے، اوے تیرے دادے دا نہ کیے، تیرے دادا کتنے رہندا سی، وہ کی کردا سی، کسی نے کوئی پتہ کوئی نہیں. ہاں یہ پتہ ہے ٹک ٹاک بھی ہے، فیس بک بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے. اندر اتنے اسی کس طرح بغیرتی بانی یہ بھی ہے، سارا کچھ پتہ ہے. یہ چوتھی کیٹیگری کے لوگ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا بدترین لوگوں میں سے ہیں، بدترین لوگوں میں سے. بھائی یہ جننے بھی ٹک ٹاک یوٹیوب یہ سارے محبت کرانے والے لوگ نے، انہوں نے دلوں چ ہے یا نہیں ہے کہ سارے کول پیسہ ہوتا تو اسی بھی ان کی کنجر خانہ کرنا سی. وہ کی میرا خیال ڈنکی شنکی کو کوئی اس طرح کا بدتمیز ہے جس نے شادی کی تھی، انہیں لکھاں روپے جناب ہیں جڑا دیتے لکھاں. اور کمنٹ دے اندر ساری دنیا نے لکھا ساڈے کول ہوندا تے اسی بھی کرنا سی، یہ مجرے ایسی بھی کرانے سن، یہ پیسے ایسی بھی لٹانے سن. نہ تیرے کول علم، نہ تیرے کول مال، پلے کچھ بھی نہیں، صرف تو ایک نیت کی تھی میرے کول ہوندا تے میں بھی انج ہی کرنا سی. اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ بدترین لوگوں میں سے ہے، بدترین لوگوں میں سے ہے. اور کچھ نہیں ہو سکتا، نیت تو صاف رکھ سکتے ہو، کم از کم نیت تو صاف ہو سکتی ہے نا. اسلام نے معاشرے کو ایک با کردار اور ذمہ دار افراد دیے ہیں، با کردار اور ذمہ دار افراد دیے ہیں. یہاں تک کہ حاکم وقت کی بھی تربیت اسلام کرتا ہے. کون سا قانون ہے، کون سا مذہب ہے جو کرتا ہے؟ کر کے دکھاؤ. آج جو یہ معاشرہ یہ تعلیم آپ کو دے رہی، ہمارے زمانے میں صرف ایک بندہ پی ایچ ڈی تھا، آج سے 50 سال پہلے صرف ایک بندہ پی ایچ ڈی تھا. او ہم سمجھتے تھے اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے یار، کیا بات ہے جناب، ایسا بندہ پڑھا لکھا ہے، باہروں پڑھ کے آئے جناب. زیادہ تر میٹرک پاس، 8ویں پاس، 10ویں پاس، بس یہ لوگ سن. لیکن ہمارے علاقہ آج سے 50 سال کی پہلے کی جنریشن حضرت آج ان کے اپنے گھر بھی ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں، باعزت روزی بھی کما رہے ہیں. آج کی جنریشن یہ کر کے دکھا سکتی ہے؟ وہ اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتے. وہ 20 سال 25 سال کے منڈے ہو جاتے ہیں، ابو جی ذرا پیسے دینا نہ تھوڑے جائے، ابا جی ذرا دینا نہ تھوڑے جائے.
وہ مرن اور جوانی تو بعد بھی وہ کدی جوانیاں تھوڑیاں 25 سال عمرہ ہو گیا تھوڑی حالی بھی پیو دے محتاج ہوئے بیٹھے ہڈیاں توڑو اپنے ٹرو جا کے اپنے پیو دے واسطے سہارا بنو بابے بڈھے ہو گئے بیچارے کما کما کے اور پھر اعتراض بھی بابوں کے اوپر ہوتا ہے وہ ساڈے ماں پیو سانو نہیں سمجھتے جی ساڈے ماں پیو سانو نہیں سمجھتے یہ بدترین کیٹیگری کے لوگ ہیں بدترین کیٹیگری کے لوگ ہیں ہماری جنریشن نے سارا کچھ کیا ہے ہمارے دور کے ماں باپ نے معاشرے کو ایک بہترین کردار کے مالک لوگ دیے ہیں فسادی نہیں دیے جھگڑالو نہیں دیے پھڈے باز نہیں دیے دھرنے مارنے والے نہیں دیے پرسکون مخلوق دی ہے جو اپنے لیے بھی کما رہی ہے اپنی اولادوں کو بھی کھلا رہی ہے پڑھا رہی ہے آج دی نسل کی کر دی بھئی سوائے ٹک ٹاک نچا لو نچ لو عیاشیاں کر لو اللہ اللہ خیر صلاح بس یہ زندگی ہے یہ معاشرے کو آپ دے رہے ہیں اب ملک کو کیا آپ اس وقت اللہ معاف کرے یہ مجھے نا جی وہ ایک حاجی گیا بیت اللہ میں اس نے وہاں پر نا جی غلاف کعبہ کو چوری کرنے والا پکڑ لیا وہ لائیو چل رہا تھا شرطا کہنا ہے پاکستانی کلو حرامی پاکستانی کلو حرامی سارے پاکستانی حرامی ایک بندے کی غلط حرکت کی وجہ سے پوری قوم کو گالی پڑوائی اس بندے نے ایک غلط حرکت نے پوری قوم کو لعنت کروائی ہے ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر بتاؤ یار 50 سال پہلے پیدا ہونے والا بندہ وہ جنریشن جو ہم سے پہلی جنریشن ہے اس نے کہاں پر آپ کے ملک کو جو ہے وہ ذلیل کروایا ہے معاشرے کے اندر افراد پیدا کیے ہیں ہمارے لوگوں نے ہمارے ماں باپ نے معاشرے کے لیے بہترین لوگ پیدا کیے ہیں یہ اسلام کا حصہ کون بتائے گا ہمیں بدترین آدمی کون ہے پیسہ بھی تیرے کول کوئی نہیں علم بھی تیرے کول کوئی نہیں ایک گندی نیت کی تھی تو گندے ترین لوگوں کے اندر شمار ہو گئے مولانا کہتے ہیں صحبت سالے تورا سالے کن صحبت تالے تورا تالے کن اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر جائے گی بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی بندہ چولہے دے کول بیٹھے پاویں بندہ سیک لوے یا نہ لوے سیکا پہنچے گا ویلڈر دے کول بیٹھے بندہ پاویں جنہ مرضی کپڑے تن کے رکھے چنگریا ضرور پائے گا جناب اس کے کپڑے داغ داغ ضرور ہوں گے آپ عطار کی دکان میں چلے جائیں آپ کچھ بھی نہ لیں قبلہ صرف کھڑے ہو جائیں آپ کا برشا میں جہاں معطر ہو جائے گا خوشبو آ جائے گی تو اسی بیٹھو عطار دے کول اس لیے خدا کی قسم آپ جہاں پہ ہے کہیں لیکن معاشرے کے لیے کچھ اچھا فرد بنے یہ 4 کیٹیگری کے لوگ جن کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوشش کرو پہلی 2 کیٹیگری جن کو حضور نے سب سے بہترین کہا اس میں شامل ہونے کی کوشش کرو اور جو بدترین لوگ ہیں ان سے بچو یار ان سے محفوظ رہو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے